خرم سلطان سلطان سلمان اعظم کی محبوب زوجہ اور سلطان سلیم دوم کی والدہ، آپ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں طاقتور اور بااثر خواتین میں سے ایک تھیں۔ خرم سلطان ایک ایسی بدقسمت عورت کا نام ہے جو اپنی شہرت کے باعث مغربی مصنفین کا محبوب موضوع بن گئیں اور بہت سی من گھڑت باتیں خرم سلطان کے ساتھ منسوب کر دی گئیں۔ کچھ مصنفین نے خرم سلطان کو سازشی ترین عورت قرار دیا اور سلطان سلمان کو خرم کا کٹ پتلی بنا دیا۔ کچھ کے مطابق خرم جادوگرنی تھی جس نے سلمان پر جادو کیا اور سلطنت پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، اور کچھ نے یہ الزام لگایا کہ سلطان سلمان نے خرم کے بہکاوے میں آ کر وزیر اعظم ابراہیم پاشا اور شہزادے مصطفیٰ کی جان لی تھی۔ اور رہی سی کسر ڈرامہ سیریل میگنیفیسنٹ سینچری میرا سلطان نے پوری کر دی۔ اصل حقیقت ہے کیا؟ آئیے جھانکتے ہیں تاریخ میں۔ خرم سلطان کی تاریخ پیدائش میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ آپ 1502 سے 1504 کے درمیان پولینڈ کے علاقے روہتین میں پیدا ہوئیں۔ آج کل یہ شہر یوکرائن میں شامل ہے۔ آپ کا پرانا مذہب عیسائیت تھا۔ جب آپ 12 سال کی تھیں تو تاتاریوں نے ایک جنگ کے دوران انہیں گرفتار کر لیا اور ایک کنیز اور غلام کے طور پر عثمانیہ کے حوالے کیا۔ کچھ تاریخ دانوں نے آپ کا پرانا نام الیگزینڈرا بتایا ہے، لیکن زیادہ تر تاریخ دانوں کے مطابق آپ کا نام روکسلانا تھا۔ روکسلانا کا باپ ایک آرتھوڈاکس عیسائی پادری تھا۔ 1520 میں سلطان سلمان تخت نشین ہوئے اور منیسیا ریاست سے استنبول پہنچے۔ سلمان کی کنیزوں میں گلبہار سلطان، جنہیں ماہ دورہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور گلفام خاتون موجود تھیں، لیکن اس کنیز روکسلانا نے بہت جلد ہی سلطان سلمان کی توجہ حاصل کر لی اور بہت ہی کم عرصے میں سلطان کی محبوب ترین کنیز بن گئی۔ خرم خوبصورت تو تھی ہی، لیکن سلطان سلمان ان کی ذہانت، حصے مزاح اور ہنس مکھ طبیعت سے متاثر ہوئے۔ ہمہ وقت مسکرانے کے باعث ہی سلطان انہیں خرم، جس کا معنی خوش اور شادماں ہے، کہہ کر پکارنے لگے۔ ترکی میں مصطفیٰ کمال اتا ترک نے جب ترکش زبان کا رسم الخط بدلا تو خرم کہلایا۔ سلطان سلمان کے خرم سلطان کے وطن سے 5 بیٹے اور 1 بیٹی ہوئی۔ سلطنت عثمانیہ کے قانون کے مطابق اس سے پہلے کسی بھی کنیز سے صرف ایک ہی بیٹی کی پیدائش ہو سکتی تھی، اور جب شہزادے کو کسی صوبے میں گورنر کی حیثیت سے بھیجا جاتا تھا تو اس کی والدہ بھی اس کے ساتھ ہی جاتی تھی۔ لیکن سلطان سلمان کی خرم سلطان سے بے پناہ محبت نے اس قانون کو بدل ڈالا۔ سلطان سلمان نے خرم سلطان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ خرم سلطان سلطنت عثمانیہ کی پہلی کنیز تھیں جس کے ساتھ کسی سلطان نے نکاح کیا۔ اس وجہ سے خرم سلطان بعد میں آنے والی تمام خاصکی سلطان بننے والی خواتین کے لیے رول ماڈل بن گئیں۔ خاصکی اس کنیز کو کہا جاتا ہے جس کے وطن سے سلطان کو شہزادہ ملے۔ حفصہ سلطان، جو کہ سلطان سلمان کی والدہ تھیں، حرم کا سارا نظام ان کے ہاتھ میں تھا۔ اس وقت حرم کی سب سے طاقتور خاتون والدہ سلطان ہوا کرتی تھیں، لیکن آپ کی وفات کے بعد اور ماہ دورہ چونکہ شہزادہ مصطفیٰ کے ساتھ دوسرے صوبے میں تھیں، اس لیے خرم سلطان حرم میں واحد طاقتور خاتون بن گئیں۔ جب سلطان سلمان جنگوں پر جاتے تو وہ پایا تخت کا سارا نظام چلاتی اور سلطان سلمان کو ہر خبر سے آگاہ رکھتی۔ خرم ایک ایسی ملکہ تھیں جنہوں نے اس وقت کے دنیا کے سلطان کی بیوی کے لقب کو بخوبی سنبھالا۔ سلطان سلمان اکثر اوقات اپنے فیصلوں میں خرم سلطان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ سلطنت عثمانیہ نے یورپی ممالک کو بہت عرصہ اپنا محکوم بنائے رکھا، اس لیے بہت سی یورپی مصنفین بکس کی بنیاد پر سلطنت عثمانیہ اور ان سے ملحقہ شخصیات پر غلط الزامات لگانے میں پیش رہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ بعد میں مسلمانوں کے کچھ تاریخ دان ان یورپی مصنفین کی اندھی تقلید میں شامل ہو گئے۔ وزیر اعظم ابراہیم پاشا سلطان سلمان کے چہیتے وزیر تھے، لیکن بے شمار اختیارات کی وجہ سے وہ تکبر کا شکار ہوئے، یہاں تک کہ صفوی سلطنت کے ساتھ جنگ کے دوران انہوں نے اپنے نام کے ساتھ سلطان کا لفظ استعمال کر لیا، جسے سلطان سلمان نے اپنے لیے سنگین توہین گردانا اور اسے قتل کروا دیا، اور یوں ابراہیم پاشا اپنی ہی غلطی کی وجہ سے جان گنوا بیٹھے۔
جس میں خرم سلطان کا کوئی دخل نہ تھا۔ شہزادے مصطفیٰ سلطان سلمان کے بے حد قابل بیٹے تھے۔ وہ خوبصورتی اور بہادری میں اپنے دادا سلطان سلیم اول سے بہت ملتے تھے۔ اگرچہ عثمانی سلطنت میں ایسا کوئی رسمی نظام نہیں تھا، لیکن اکثر یہ توقع کرتے تھے کہ سلطان سلمان کے بعد آپ تخت سنبھالنے کے حقدار ہیں۔ سلطان سلمان نے 46 سال تک حکمرانی کی۔ کچھ لوگ چاہتے تھے کہ شہزادہ مصطفیٰ اپنے بزرگ والد کو معزول کر کے خود تخت نشین ہوں۔ شہزادہ مصطفیٰ باغی گروہ کے بہکاوے میں آ گئے اور ان کو مثبت پیغام دیا۔ سلطان سلمان کو جب اس بات کا علم ہوا تو شہزادے کو اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ ممکن ہے کہ خرم سلطان شہزادہ مصطفیٰ کی موت سے خوش ہوئی ہو، لیکن شہزادہ مصطفیٰ کی موت کا الزام کسی طرح بھی خرم سلطان پر نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ شہزادہ مصطفیٰ نے اپنے غیر محتاط رویے سے ثابت کر دیا تھا کہ وہ تخت کے قابل نہیں ہیں۔ اگرچہ وہ بہادر تھے، لیکن ان میں دو نہایت اہم خصوصیات صبر اور محتاط رویے کی کمی تھی، جس کی وجہ سے وہ خود اپنی موت کے ذمہ دار بنے۔ اس کے علاوہ جب خرم سلطان کے بیٹے شہزادہ بایزید نے فساد برپا کیا تو اس وقت نہ تو سلطان سلمان اور نہ ہی خرم سلطان اپنے بیٹے کو قتل کرنے سے ہچکچائے۔ سلطنت عثمانیہ کے اتنا عرصہ قائم رہنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اس وقت کے سلطان سلطنت اور عوام کے اتحاد کے لیے اپنے محبوب ترین لوگوں کی قربانی سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ جہاں تک ڈرامہ سیریل میگنیفیسنٹ سینچری میرا سلطان کا تعلق ہے تو ترکی کے ادارے ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن سپریم کونسل کو اس ڈرامے کے خلاف 70,000 سے زائد فون کالز آئیں اور مطالبہ کیا گیا کہ ایک عظیم سلطان کی حرم کی زندگی کو غلط پیش کرنے پر ڈرامے کی انتظامیہ عوام سے معافی مانگے۔ اس وقت کے وزیر اعظم طیب اردگان نے اس ڈرامے کی سخت مذمت کی اور کہا کہ اس ڈرامے میں نوجوان نسل کو ہماری تاریخ غلط انداز میں دکھانے کی کوشش کی گئی ہے، جبکہ اس وقت کے صدر عبداللہ گل نے کہا کہ اگر ان کا بس چلے تو اس ڈرامے پر پابندی لگا دیں، لیکن کیا کریں، ترکی میں جمہوریت ہے اور حکمران اپنی پسند و ناپسند کو عوام پر مسلط نہیں کر سکتے۔ خیراتی کاموں میں خرم سلطان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ آپ نے سب سے پہلے مکہ اور مدینہ شریف میں پانی کی سبیلوں کے لیے اپنی ذاتی دولت پیش کی۔ استنبول میں بے شمار کام کروائے۔ آپ عثمانی سلطنت کی پہلی خاتون تھیں جس نے اپنی ذاتی دولت عوام کے لیے پیش کر دی۔ ایک صوب باورچی خانہ بنایا جس میں لوگوں کو صبح شام مفت کھانا دیا جاتا تھا۔ ہسپتال، مدارس، فوارہ اور حمام تعمیر کروائے۔ خرم سلطان کے طبی مراکز میں مریضوں کا مفت علاج کیا جاتا تھا۔ یہ تمام امارات آج بھی استنبول میں موجود ہیں اور لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ کے ان خیراتی کاموں کی وجہ سے آپ کی بیٹی مہرمہ سلطان بھی آپ کے راستے پر چل پڑی، یہاں تک کہ آپ کے داماد رستم پاشا بھی مرنے سے پہلے اپنی تمام دولت خیرات کر گئے۔ خرم سلطان 15 اپریل 1558 کو وفات پا گئیں۔ آپ کو استنبول کی مشہور سلیمانی مسجد کے صحن میں دفن کیا گیا۔ حرم کی خواتین آپ سے اتنی متاثر تھیں کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی انگوٹھی نسل در نسل چلتی رہی۔ سلطان سلمان نے آپ کی وفات کے بعد ایران کے ایک شہر کو خرم آباد کا نام دیا، جو آج بھی اسی نام سے جانا جاتا ہے۔ تو دوستو کمنٹس کر کے بتائیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اگر آپ اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔